یہ ساخت اور بناوٹ دیکھیں، خوفناک اور زندگی کے کسی بھی امکان کی موجودگی سے خالی نظر آتی ہے نا، لیکن یہ ہمارا گھر، ہماری زمین ہے۔ زمین کے وجود کا آغاز 4.6 ارب سال پہلے ہونا، اس کی بناوٹ اور چاند کی بناوٹ راز ہی رہے، لیکن آج ہم آپ کو اس حوالے سے سائنسدانوں کے نظریات بتائیں گے۔ آپ سیکھیں گے کہ کس طرح مختلف سیارے ایک ہی قسم کے مواد سے بنے ہیں، کون سا سیارہ ماضی میں زمین سے ٹکرایا، ہمارے سیارہ زمین پر پانی کتنا ہے اور کہاں سے آیا ہے، اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ زمین پر پرانے سے پرانا عضویہ آرگینزم آخر کتنا پرانا ہے۔ ہم نے اپنے سیارے کی کہانی تیار کی ہے، گرد اور گیس کے کچھ میل کا ڈایا میٹر رکھنے والے جھنڈ سے زندگی کے ظہور تک۔ جب سورج وجود میں آیا تو اس کے ارد گرد والی گیسز اور میٹر ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو گئے، نتیجتاً چھوٹے اجسام بننا شروع ہو گئے جو پلانیٹسملز کہلائے۔ جیسے جیسے کشش ثقل یعنی گریوٹی کی قوت بڑھ رہی تھی، زیادہ مواد ایک دوسرے میں کھنچتا چلا آ رہا تھا اور سیاروں کے یہ بیج نشوونما پانے لگے جب تک یہ اصل سیارے نہ بن گئے۔ گیس کے دیو قامت اجسام مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے، باقی 4 سیاروں عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ سے۔ لیکن یہ ہمارا سیارہ زمین در حقیقت بنا کیسے؟ زمین کی کہانی 4.6 ارب سال پہلے ڈسک کی طرح کے ایک گیس اور گرد کے بادل سے شروع ہوئی جو سورج کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کہانی کا اتنا پرانا ہونا ہمیں فوسلز کا ریکارڈ جو عمر جاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ بتاتا ہے۔ سائنسدانوں نے زرکون کرسٹلز ڈھونڈے جو تقریباً 4.3 ارب سال پرانے ہیں اور اب تک ملنے والے سب سے پرانے مواد ہیں۔ لیکن ہمارا سیارہ بنا کیسے؟ اس حوالے سے 2 نظریات قابل ذکر ہیں۔ پہلے ہے کور ایکریشن ماڈل، یعنی مرکز میں اضافہ ہوتے ہوئے، سینٹر میں اضافہ ہوتے ہوئے سیارے وجود میں آئے، اور یہ نظریہ بڑے پیمانے پر مانا جاتا ہے۔ تقریباً 4.6 ارب سال پہلے یہاں ایک شمسی نیبولا، سولر نیبولا، جو گرد اور گیس کے ذرات پر مشتمل تھا جس سے ہمارے سورج کی پیدائش ہوئی، گھوم رہا تھا۔ اس کے بقیہ مواد جو مختلف سائز کے تھے، اس نے مختلف رفتار سے سورج کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے اور یہ ذرات آپس میں ٹکرانا اور جڑنا شروع ہو گئے۔ گریوٹی کے زیر اثر چھوٹے عناصر بڑے عناصر میں تبدیل ہو گئے جن کا ڈایا میٹر 1 میل سے سینکڑوں میل پر محیط تھا۔ شمسی ہوا نے یعنی سولر ونڈ نے پھر ہلکے عناصر کو دور دھکیل دیا، جیسا کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کو، اور صرف بھاری عناصر ایک دوسرے کے قریب رہے سیارے بنانے کے لیے۔ اور یہ طریقہ کار یوں ہی چلتا رہا جب تک کہ خلا میں پائے جانے والے یہ اجسام ہزاروں میل کے ڈایا میٹر تک نہ پہنچ گئے۔ لیکن سورج سے کافی دور پائے جانے والے ہلکے عناصر کے گرد سورج کی کشش اتنی مضبوط نہیں تھی، جس کے نتیجے میں ان ہلکے عناصر نے آپس میں جڑ کر گیس کے بادلوں کی شکل اختیار کر لی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناسا کو یقین ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے سیارے وجود میں آئے۔ چھوٹے چھوٹے چٹان کی ساخت رکھنے والے زمین کی طرح کے سیارے کائنات میں گیس کے بادلوں سے زیادہ عام ہیں۔ اس نظریے کی اہم بات یہ ہے کہ یہ کائنات کی بناوٹ کے طریقہ کار کو بہتر طور پر بیان کرتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی دنیا کے وجود میں آنے کی صحیح طور پر وضاحت پیش نہیں کرتا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ سائنسدانوں کا یقین ہے کہ ہمارے سورج کے گرد گیس کی ڈسک صرف 4 سے 5 ملین سال رہی، جبکہ یہ کور ایکریشن ماڈل ان سیاروں کی تخلیق اس سے پرانی بتاتا ہے۔ تاہم اس ڈسک کے غیر متوازن ہونے پر بات کرنے والا دوسرا نظریہ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ گرد اور گیس کے ذخائر آپس میں نظام شمسی کے آغاز میں ہی جڑ گئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑے سیارے بن گئے۔ لیکن اس نظریے میں فرق یہ ہے کہ اس میں سیارے اس رفتار سے جو پچھلے ماڈل میں بتائی گئی ہے اس سے بھی جلد بن سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق 1000 سال جتنے چھوٹے عرصے میں اس تیزی سے سیاروں کا بننا یہ بات ناممکن بناتا ہے کہ بہت جلد غائب ہونے والی ہلکی گیسوں کو اس میں قید کیا جا سکے۔ حالیہ ریسرچ بتاتی ہے کہ زمین کا پہلا ڈھانچہ پہلے 5 ملین سال میں بن گیا تھا اور کائنات کے حوالے سے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نظام شمسی کے 4.6 ارب سالوں کو 24 گھنٹوں کے وقت میں ڈھالیں تو یہ 5 ملین سال صرف 1.5 منٹ بنیں گے۔ اگر سائنسدان اس حوالے سے درست ہیں تو پانی زمین جیسے کسی دیگر سیارے کا حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اجزائے ترکیبی ہمارے سیارہ زمین سے باہر ملنے کے بہت سے آثار موجود ہیں۔ اور پھر ہمارے چاند کی کیا کہانی ہے؟ ماہر فلکیات نے چاند کے وجود کے متعلق بہت سے مفروضے ہائپوتھیسز دیے ہیں۔ کچھ تو بالکل ہی عجیب ہیں۔
فشن تھیوری بتاتی ہے کہ چاند کسی وقت میں ہمارے سیارے کا حصہ تھا جب ہماری زمین صرف لاوا کی ایک گرم گھومتی گیند ہوا کرتی تھی. گھومتے ہوئے اس نے ہمارے چاند کے لیے مواد باہر نکالا. سائنسدان اس حوالے سے مشکوک رہے ہیں کہ زمین کو کتنا زیادہ تیز گھومنا پڑا ہوگا ایسا کرنے کے لیے، اور یہ شاندار نظارہ کیا رہا ہوگا. ایک دیگر تھیوری، کیپچر تھیوری، ایک اور خیال سامنے لاتی ہے کہ چاند نظام شمسی کے دیگر حصوں کے ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ سیاروں نے اپنے چاند یا سیٹلائٹ ایسے ہی حاصل کیے ہیں. غالباً ہمارے سیارہ زمین کی طرف کھینچے جانے سے پہلے چاند وینس کے گرد گھوم رہا تھا. اس نظریے سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ زمین اور چاند پر آئسوٹوپس اور آکسیجن کا ایک جیسا تناسب کیوں ہے، لیکن اگلی تھیوری نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے. ماہر فلکیات سوچتے ہیں کہ ہمارا چاند ہماری زمین کے ساتھ ساتھ وجود میں آیا. خیال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی گیس اور گرد سے ایک ہی ڈسک سے مارز وجود میں آئے. اس تھیوری کو کو فارمیشن تھیوری کہتے ہیں. یہ تھیوری زمین اور چاند کے درمیان آئسوٹوپس کی مماثلت کی وجہ سے بہترین رہتی ہے، لیکن یہ ان دونوں اجسام کے سائز میں فرق کا جواب نہیں دے سکتی. سب سے اہم اور حیران کن تھیوری بتاتی ہے کہ چاند مختلف فلکی اجسام سے ٹکرانے کے بعد وجود میں آیا. امکان یہ ہے کہ زمین ایک ایسا واحد سیارہ نہیں تھا جو سورج سے 150 ملین کلومیٹر دور وجود میں آ رہا تھا. زمین کی تخلیق کے ساتھ ساتھ تھیا کی تخلیق ہو رہی تھی. یہ اجنبی سیارہ ہماری زمین سے چھوٹا رہا ہوگا، تقریباً مریخ کے سائز جتنا. شروع میں اس کا محور مستقل رہا ہوگا، لیکن جب زمین نے اپنا مزید مواد اکٹھا کر کے اپنا حجم بڑھا لیا تو تھیا کا محور غیر مستقل ہو گیا اور یہ ہمارے سیارے کے آگے پیچھے گھومنے لگا، اور پھر یہ دونوں سیارے آپس میں ٹکرا گئے. ٹکرانے کی رفتار کم تھی، اس لیے زمین تباہ نہیں ہوئی، تاہم اس کے اثر سے لکوڈ مائع چٹانوں اور گرم گیس کی ایک ڈسک کی تخلیق ہو گئی جو بعد میں چاند کے تعمیری اجزاء بنے. ٹکراؤ کے بعد جو اجزاء زمین میں ضم ہونے سے بچ گئے اس سے آہستہ آہستہ چاند کی پیدائش ہوئی ہوگی. اگر یہ مفروضہ ہائپوتھیسس درست ہے تو یہ وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے سیارہ زمین کی کثافت ڈینسٹی چاند سے زیادہ کیوں ہے اور اس کی سطح چاند کی نسبت موٹی کیوں ہے، اور چاند اور زمین ایک دوسرے کے گرد ایسے چکر کیوں لگاتے ہیں. اب واپس آتے ہیں زمین کی طرف. اگلے آدھے ارب سال میں یعنی 4.5 ارب سے 4 ارب سال پہلے زمین آتش فشانوں اور ایسٹرائڈز کے اثر کی وجہ سے پگھلی ہوئی گیند کی مانند لگتی تھی. گریوٹی کے دباؤ، ریڈیشنز اور ایسٹرائڈز کے اثرات نے اسے شدید گرم بنا دیا تھا. اس گرمی کی شدت ہمارے سیارے کی گہرائی کے کچھ حصے میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہوتا گیا معدنیات نے کرسٹلز کی شکل اختیار کرنی شروع کر دی، اور مختلف مواد کی مختلف کثافت ڈینسٹی ہونے کی وجہ سے زمین کی تہہ یعنی کرسٹ، مینٹل اور کور وجود میں آئیں. تو خلا میں تیرتی ایک گرم چٹان پر پانی کیسے نمودار ہو گیا؟ زمین کا تقریباً 70% سے زائد حصہ سمندروں نے گھیر رکھا ہے، اور سطح زمین پر پانی یا برف کی شکل میں یہ 1.386 ارب کیوبک کلومیٹر بنتا ہے. لیکن اس حقیقت کی کہ زمین پر کسی بھی دیگر سیارے سے زیادہ پانی کیوں ہے کہ مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی. اور جہاں تک چاند اور زمین کی بات ہے تو یہاں پانی کے ظہور کے متعلق مختلف ہائپوتھیسز ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دیگر سیاروں کے ذرائع سے آیا، جیسے کہ کومیٹس اور نیپچون والے اجسام سے. دراصل ہمارے نظام شمسی میں بہت زیادہ پانی موجود ہے. مثال کے طور پر نیپچون اور یورینس کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ برف سے بنا ہے. اگر ہمارا سیارہ گرم اور خشک پیدا ہوا تھا تو پانی کہیں اور سے بذریعہ برفیلے کومیٹس یا ایسٹرائڈز آیا ہوگا. کومیٹس برف اور گرد کے بنے ہوتے ہیں، اور برف چونکہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے اس لیے اس جانب ایک اشارہ ہے، لیکن جانچ پڑتال سے پتہ چلتا ہے کہ کومیٹ والے پانی میں زمین پر پائے جانے والے پانی کی نسبت ڈیوٹیریم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ایسٹرائڈز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس میں ڈیوٹیریم کا تناسب ہمارے سیارے پر پائے جانے والے پانی کے قریب بلکہ بہتر ہے، اور ایسٹرائڈز 20% پانی پر مشتمل ہیں. لیکن چونکہ یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ہماری زمین کے پانی 1386 ملین کیوبک کلومیٹر کے لیے ان کی بہت زیادہ تعداد چاہیے ہوگی. اتنا پانی یو ایس اے کو 145 کلومیٹر گہرائی تک بھر سکتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ پانی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. پانی ہماری زمین کے حجم کا صرف 0.02% ہے. ریسرچرز یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب ہمارا سیارہ بنا تھا تو ہائیڈروجن کی بہت بڑی مقدار اس کی چٹانوں اور معدنیات نے اپنے اندر سمو لی تھی،
और फिर मेंटल की गर्माइश की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर ये मादनियात पिघलना शुरू हो गए। इस मंजर ने जमीन की सतह से पानी का निकलना मुमकिन बनाया। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 समंदर मेंटल के अंदर समा सकते हैं। सबसे हैरानकुन नजरिया आतिशफशानों से गैस निकलने का है। इस नजरिए के मुताबिक पानी इन आतिशफशानों से निकला है। दूसरे अल्फाज में ये कि यहाँ हमेशा से ही मादनियात में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की शक्ल में पानी मौजूद था और हमारी जमीन की तह में छुपा हुआ था। आतिशफशानों ने इस पानी को आबी बुखारात बनने में मदद दी। इसका आगाज़ आतिशफशानों के फटने की सूरत में हुआ। आबी बुखारात बनने के बाद और कंडेंसेशन के अमल के बाद से पानी बारिश की सूरत में ज़मीन पर आ गया। साइंसदानों का ख्याल है कि जब भी आतिशफशां फटते होंगे तो पानी आबी बुखारात में तब्दील होता होगा, जो ज़मीन की सतह वाले पानी को बनाने के लिए काफ़ी रहे होंगे। ये सवाल हमेशा से घूमता रहा है, लेकिन जो भी हो, जहाँ पानी का जिक्र होता है वहाँ ज़िंदगी भी होती है, और ज़िंदगी यकीनन 4 से 2.5 अरब साल के दौरान पैदा हुई। ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी के शवाहिद और पुरानी ज़िंदगी के आसार, जो बहुत छोटे हेमाटाइट ट्यूब्स हैं, 3.8 साल पुरानी चट्टान जो कि अकीलिया आयरलैंड ग्रीनलैंड पर है से मिले हैं, जिसके मुतालिक अंदाज़ा है कि वो 4.28 साल पुराने हैं। इस बात के बहुत से इम्कानात मौजूद हैं कि ज़िंदगी शुरू के माहौल में कुछ कीमियाई तामुलात यानी केमिकल रिएक्शंस, समंदरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स या कॉमेट्स जो खला से ज़मीन पर आए हैं से वजूद में आई। लेकिन ये जो आज हम जानते हैं इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। माहौल में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन काफ़ी मिकदार में मौजूद थी, और कुछ फल्की अजसाम इसी तरह का माहौल रखते थे। एक तजुर्बे के दौरान साइंसदानों ने ज़मीन की इब्तिदा में पाया जाने वाला माहौल और रोशनी एक वेसल में मुहैया किए और हरारत देने से नतीजा निकला कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन की पैदाइश के बुनियादी तामीरी अनासर पैदा हुए। जिंदगी जो समंदर की तह में शुरू हुई, हो सकता है फोटोसिंथेसिस के बगैर एक दीगर हयातियाती तरीक़ाकार कीमोसिंथेसिस की वजह से रह सकती हो। सूरज की रोशनी इस्तेमाल करने के बजाय आगाज की जिंदगी ने जमीन के अंदरूनी तरफ से आने वाली हरारत को इस्तेमाल किया होगा। हमेशा ये इम्कान रहा है कि जिंदगी का आगाज खिला में हुआ और फिर कॉमेट्स और दूसरे फल्की अजसाम इसे आगे लेकर चले। मुहक्किकीन को अमाइनो एसिड पहले ही मेटेओराइड और कॉमेट्स में मिल चुके हैं। इस नजरिए की दिलचस्प बात यह है कि ये इस बात के मौके बढ़ा देता है कि ज़िंदगी कहीं और भी बस रही है। उम्मीद करते हैं कि ज़मीन, चांद और पानी के वजूद में आने से मुतालिक आप हमारी इस कहानी से महफूज हुए होंगे। तखनी ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दें।